بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلجوقی سلطنت یا سلاجیکا عظام 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرقی وسطی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نصراً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں سے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا ایک آخری عہد زرعی کہلایا جا سکتا ہے، اس لیے سلاجاکا کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھانے والے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تغرل بے اور چاغری بے سلطنت سلجوق کے ایک اہم ترین افراد میں سے تھے۔ تغرل بے سلجوق کا پوتا تھا جبکہ چاغری بیگ اس کا بھائی تھا، جن کی زیر قیادت سلجوکیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوکیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن تغرل اور چاغری کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 1029 میں مرو اور نشاپور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کیا۔ 1039 میں جنگ دانکان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوکوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ 1055 میں تغرل نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین لیا۔ ارسلان ایک سلجوق سلطان تھے جو اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے 1063 سے 1072 تک حکومت کی۔ بہت بیدار مغز اور بہادر بادشاہ تھے۔ مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باغ چاغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ اس کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور جند ماوراء النہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی قلمرو میں شامل کیا گیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ بازنطینیوں نے حملہ کیا تو 26 اگست 1071 کو جنگ ملازگرت میں انہیں عبرت ناک شکست دی اور کیسر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ کیسر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوا اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ الپ ارسلان کو مرو میں ان کے والد چاغری بیگ کی قبر کے برابر دفن کیا گیا۔ الپ ارسلان نے جنگ ملازگرت میں بہترین بہادری دکھائی۔ 26 اگست 1071 کو سلجوقی اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مشرقی اناطولیہ میں لڑی جانے والی جنگ ملازگرت، جس میں سلجوقوں کی قیادت الپ ارسلان اور بازنطینیوں کی قیادت رومانوس چہارم نے کی۔ جنگ سے قبل سلطان الپ ارسلان نے بازنطینی لشکر کی پیش قدمی روکنے کے لیے معاہدے کی پیشکش کی، لیکن رومانوس نے بڑی حقارت سے اسے ٹھکرا دیا، جس کے نتیجے میں موجودہ ترکی میں واقع جیلوان کے شمال مغرب میں ملازگرت کے مقام پر دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ الپ ارسلان کے سپاہیوں نے بڑی بہادری کے ساتھ رومیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کی۔ انہوں نے بہت ہی بہادری اور ہمت کے ساتھ بازنطینیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو عبرت ناک شکست دی، اور سلجوقی سلطنت کی حدیں اناطولیہ میں مزید آگے تک بڑھ گئیں۔ یہ جنگ بازنطینی سلطنت کے زوال کا باعث بنی اور اسی جنگ کو صلیبی جنگوں کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ جنگ ملازگرت کے نتیجے میں اناطولیہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے قبضے سے نکل گیا۔ سلجوقی سلطنت کے سلطان جلال الدولہ ملک شاہ المعروف ملک شاہ اول، جو 1072 سے لے کر 1092 تک سلجوقی سلطنت کے حکمران رہے، وہ اپنے والد الپ ارسلان کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ یہ لائق اور بہادر باپ کا سچا جانشین تھا اور وہ صاف میں اسی کے مشابہ تھا۔ الپ ارسلان نے اپنی زندگی میں اس کو نامزد کر دیا تھا۔ عباسی خلیفہ قائم باللہ نے اس کی حکومت کی تصدیق کی اور اس کا سکہ اور خطبہ سارے سلجوقی مقبوضات میں جاری ہو گیا۔ اس کا عہدے سیاسی عروج، علمی ترقی اور دینی عظمت کے لحاظ سے سب سے اہم تھا۔ اس کے عہد میں نہ صرف پورے دمشق کو سلجوقی حکومت میں شامل کر لیا گیا، بلکہ ترکستان کو فتح کر کے حقان چین سے بھی خراج وصول کیا گیا اور اسلامی جھنڈا ساحل شام تک لہرایا۔ اس کے عہد میں ہر جگہ فارغ البالی اور امن و عافیت تھی۔
تجارت اور صنعت کو فروغ حاصل تھا، راستے محفوظ تھے اور اس کا عہد ہر اعتبار سے سنہری کہلانے کا مستحق تھا۔ علمی ترقی، دینی عظمت، معاشی صورتحالی اور تمدنی عروج کسی جگہ کمی نہ تھی۔ وہ بلا کا شجاع اور بہادر تھا اور جہاں رخ کیا وہیں کامیابی حاصل کی، دشمن کو زیر کیا اور سلجوق حکومت کو وسعت دی۔ 1092 میں اس کے انتقال کے بعد سلجوقی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں قلعہ ارسلان اول نے سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی، شام میں اس کے بھائی تتش اول، عراق میں برقیارکن، فارس میں محمود اول اور خراسان میں احمد سنجر برسر اقتدار آ گئے۔ سلجوقوں کے آپسی اختلاف ہی 1096 میں پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی فتح کا باعث بنے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ الپ ارسلان کی وفات کے بعد سلطان ملک شاہ اپنے دور کا ایک بہت ہی نڈر اور بہترین حکمران رہا، جس نے اپنے دشمنوں کا سر کبھی بھی اٹھنے نہ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دور سلجوق کا ایک بہترین سلطان کہا جاتا ہے۔ سلطان احمد سنجر سلجوقی سلطنت کا عظمت و شان والا بادشاہ تھا۔ سلجوق خاندان کا چھٹا سلطان معز الدین احمد سنجر بن ملک شاہ بن الپ ارسلان سلجوق سلطنت کا سلطان تھا۔ وہ سلجوقی خاندان کے چھٹے سلطان تھے اور ان کا نام ابو الحارث سنجر بن ملک شاہ اول بن الپ ارسلان بن داؤد بن میکائیل بن سلجوق بن دقاق تھا۔ اس کی والدہ ایک لونڈی تھی اور اس کا نام تاج الدین خاتون صفریہ تھا۔ ملک شاہ سلجوق کا تیسرا بیٹا تھا۔ اس کی حکومت خراسان، غزنہ، خوارزم اور ماوراء النہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام خطبہ میں ایران، آرمینیا، آذربائیجان، موصل، دیار ربیہ، دیار بکر اور ہیمرمین تک پڑھا جاتا تھا۔ 1092 میں خراسان پر قابض ہوا۔ اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا۔ سلطان احمد سنجر نے غزنوی خاندان کے بادشاہ بہرام شاہ کو باجگزار بنا لیا۔ علاؤ الدین بادشاہ غور نے بہرام شاہ کو شکست دی اور غزنی لے لیا اور یہی علاؤ الدین بھی سلطان سنجر کا مطیع ہوا۔ اس نے محترمہ ترنا خاتون بنت امیر التمبر سے شادی کی جو شلمزار کا گورنر تھا اور وہ اپنے سارے سفر اور جنگوں میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی۔ اسے 2 بار قید کا نشانہ بنایا گیا۔ جب سلطان نے کتوان کی لڑائی ہار دی تو اس نے اسے 5 لاکھ دینار دے کر چھڑا لیا۔ دوسری بار وہ سلطان سنجر کے ساتھ اس وقت دوبارہ گرفتار ہوئی جب سلطان نے غز سے شکست تھی اور سلطان سنجر نے اپنے پورے خاندان میں اپنی اہلیہ سے وفاداری کرتے ہوئے غاز کی قیمت سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، جو پورے 3 سال ان کی قید میں رہیں، یہاں تک کہ اس کا اسی حالت میں 551 میں انتقال ہو گیا۔ سلطان احمد سنجر کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تاریخ میں سلطان احمد سنجر کی ایک بیٹی کا ذکر ضرور موجود ہے، جس سے بعد میں عباسی خلیفہ مسترد شد باللہ نے 518 میں شادی کی اور سلطان احمد سنجر کی بیٹی کے لیے دریائے دجلہ پر ایک شاندار گھر تعمیر کروایا۔ سلطان سنجر کو عالم اسلام میں بہت بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ اسے سلطان اعظم کا لقب دیا گیا۔ اس کی شان و شوکت اور عظمت و سطوت ضرب المثال تھی۔ 8 مئی 1157 کو سلطان سنجر کا انتقال ہوا، جس کے ساتھ ہی سلجوقی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان سنجر مرو میں مدفون ہے۔ سنجر کی وفات کے بعد داؤد بن محمود سلجوقی تخت پر تخت نشین ہوئے۔ چونکہ سلطان احمد سنجر ایک لونڈی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے سلطنت میں انہیں کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا۔ سلطان ملک شاہ کی نظر عنایت کی وجہ سے سلطان احمد سنجر کو نہ صرف ایک ملک کا خطاب ملا بلکہ انہیں ان کی وفات کے بعد سلطنت سلجوق کا سلطان بھی منتخب کیا گیا۔